اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسلام خواہش کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے شاید پتہ نہیں میں آپ کو منع کرنے والا ہوں جو آپ خواہش کر رہے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا لہجہ تھوڑا دھیما اور تھوڑا سا آہستہ ہے تاکہ میں آپ کو آہستہ آہستہ کر کے وہ ساری باتیں سمجھا سکوں۔ جب کوئی آپ گہری باتیں اور ایسی باتیں اسلام کی سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کو وقت نکالنا ہی پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اگر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو باقی ویڈیوز بھی دیکھنی چاہیے جہاں پہ آپ وہ باتیں سمجھ سکیں جو اسلام نے گہرائی میں جا کے کہی ہیں۔ تو خواہش کا ہونا برا نہیں ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے خواہشات لے کے آتا ہے، اور ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ اب ایک چھوٹے بچے کو دیکھیں گے تو وہ بچہ جو ہے روتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ کھلایا جائے، پلایا جائے۔ اب جو خواہشات ضرورت سے جڑی ہوئی ہیں وہ تو انسان کو لازمی کرنی ہے، جیسے کہ کپڑا پہننا، کھانا پینا، ایک ایسا گھر ہونا جہاں پہ وہ محفوظ رہ سکے۔ تو یہ خواہش بالکل جائز ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دن رات کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ جو ہے کوشش کرو رزق کو حاصل کرنے کی۔ جیسے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میرے پاس کمانے کا کچھ نہیں ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے گئے جنگل میں۔ پہلے تو بازار لے کے گئے، وہاں سے کلاڑی خریدی اور پھر اسے جنگل لے گئے۔ جنگل جانے کے بعد پھر لکڑیاں کاٹ کے دیں اور کہا کہ ایسے تم لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچو۔ تو جب اس نے لکڑیاں کاٹی اور بیچی تو پھر وہ شام کو آیا نبی کی خدمت میں، اور پھر اس نے پھر جا کے ایک تحفہ پیش کیا، شاید کھجوروں کا۔ اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل ہی اپنی خواہشات کو ختم کر لیں، بلکہ جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے اور جب وہ لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو پسند کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح کروا دیا جائے، اور یہ بھی فرمایا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تمہیں پسند ہیں، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کر لو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کسی بوڑھے انسان کی بات نہیں ہو رہی۔ 7 سال کا جب بچہ ہوتا ہے وہ بالغ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ نماز فرض ہے تم پہ۔ اب نماز میں وہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، تو قرآن پاک کے اندر ہی یہ ذکر ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ 7 سال سے اوپر جتنے بھی بچے ہیں جو آہستہ آہستہ اپنی عمر تک پہنچ رہے ہیں تو ان کو بھی بتایا جائے نکاح کے بارے میں، تاکہ وہ بعد میں گناہ میں نہ پڑ سکیں۔ اور نکاح ایک بہت ہی زیادہ بیسک ضرورت میں آتا ہے اور یہ خواہش کا حصہ ہے۔ اب دنیا کے نظام کو دیکھا جائے تو جو خواہشات ضرورت سے جڑی تھی ان کو اسلام نے بہت ہی آسان کر دیا تھا، جیسے کہ آپ کمانا چاہتے ہیں تو کما سکتے ہیں، لیکن اتنا کمائیں کہ آپ کا ایک دن کا گزر بسر ہو سکے، اور اگلے دن آپ نے دوبارہ سے کوشش کرنی ہے۔ اور اس کی مثال قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ملتی ہے کہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی خواہش کو تھوڑا بڑھا دیا اور ہم نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ہم جو ہے سوچتے ہیں کہ اس پورے مہینے کا خرچہ ہمیں ایک دن میں کیسے پورا کرنا ہے، اور یہ سچ میں ایک پریشانی کی بات ہے، اور اس میں انسان واقعہ ہی پریشان حال ہی رہتا ہے، اور ضرور اس کو فکر کرنی چاہیے۔ لیکن میرے خیال سے جس حساب سے دور چل رہا ہے، اور واقعی اس کی تھوڑی سی ضرورت اور عادت بھی بنا لی گئی ہے، سب نے یہ عادت بنائی ہے کہ ایک مہینے کا خرچہ جو ہے وہ کچھ دنوں میں پورا ہونا چاہیے، تاکہ ان کے باقی دن جو ہیں وہ آسانی سے گزر سکیں۔ لیکن جو بڑی بڑی خواہشات ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ فرمایا ہے کہ تم نے اس انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، جس نے خواہش کے پیچھے اپنے رب کو وہ بھول بیٹھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اگر دنیا میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑیاں ہیں، اب وہ جب دیکھتا ہے تو واپس آتا ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں نے بھی یہ حاصل کرنا ہے۔ اب وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اسے پھر کوششیں اور محنتیں بھی کرنی پڑیں گی،
اور کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ وہ پھر اپنے رب کو بھی بھولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی خواہش کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، جیسے کہ میں نے اس جیسا امیر بننا ہی بننا ہے۔ تو جب وہ امیر بننے کی کوشش کرتا ہے تو وقت اس کا لگتا ہے، اور اس وقت کے اندر وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اپنی خواہش کو رب بنا لیتا ہے۔ اور خواہش کو رب اس لیے بناتا ہے کیونکہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ خواہش کو رب اس طرح بناتے ہیں کہ وہ رب سے زیادہ اس خواہش کا ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ دن رات یہی آپ کے دل میں ہوگا، کاش میں پاس ہو جاؤں، اچھے نمبر آ جائیں۔ اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، کیریئر بنا رہے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں اللہ سے زیادہ اس کیریئر کی بارے میں سوچیں آئیں گی۔ تو اس خواہش کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کیریئر تو بنا رہے ہیں، لیکن آخر میں ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یا انہیں کچھ ایسی بیماری لگتی ہے جہاں پہ انہوں نے جو بھی پیسہ جمع کیا ہو وہ پھر ایک ہی دفعہ نکل جاتا ہے اور وہ پیسہ ان کے کام نہیں آتا۔ بہت سے لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ خوبصورت ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے اتنا زیادہ مال ہے، اور شیطان کبھی کبھی نیک لوگوں کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم اتنا کماؤ تو تم بھی اتنا خرچ کرو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور 1 روپیہ آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کے برابر ہے جو کروڑ روپیہ کماتا ہے اور 10 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، یہ ایک جیسا ہو جائے گا برابر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو روک نہیں رہے بلکہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ایک لاجیکل بات کہ آپ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ دنیا جو ہے ایک وقتی دنیا ہے، اور اس کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ وقتی چیزیں حاصل تو کریں گے، لیکن جو آپ ثواب اور جو اللہ کی یاد کر کے جو انعامات آپ اگلے جہان کے لیے کما سکتے تھے وہ آپ نے اس جہان کے لیے ان کو قربان کر دیا۔ یعنی کہ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کام کرو اور بدلے میں میں آپ کو 1 سال یا 2 سال کے لیے یہ گھر دے دوں گا، یہ گاڑیاں دے دوں گا، تو آپ پھر کہیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ میں کہوں گا ہاں، اگر آپ میرے لیے اتنے سال کام کرو تو میں آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ چیز دے دوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ میں عقل ہوگی تو آپ یہی کہیں گے کہ ہمیشہ والی چیز بہتر ہے بجائے اس میں مجھے تھوڑا زیادہ سال لگ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ خواہشات کو تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ خواہشات جو ہیں وقتی ہیں اور وقتی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ کیا تم نے اس انسان کو دیکھا ہے جو صرف اپنی آخرت کی محنت کر رہا ہے؟ تو آخرت کے لیے محنت آپ کو ہمیشہ کا صلہ دے گی، اور یہاں پہ محنت اور یہاں پہ اپنی خواہشات کو ایک طرح سے باغیوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ جانا، یہ آپ کو وقتی فائدہ دے سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقتی فائدہ بھی ملے لیکن اس کے بعد آپ کی ایک اور خواہش پیدا ہو جائے، کیونکہ حدیث میں تو یہی آیا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو سونے کا پہاڑ دو گے تو وہ دوسرا سونے کا پہاڑ طلب کرے گا، تو صرف قبر کی مٹی جو ہے اس کی خواہش کو ختم کر سکتی ہے۔ تو یہ بات صرف اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مرنے والے ہو یا آپ مر جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی خواہش کو پورا کرو، کیونکہ ضرورت کے مطابق اپنی خواہش کو پورا جب آپ کریں گے تو آپ سکون میں رہیں گے، اور سکون کی زندگی سب کو چاہیے ہوتی ہے۔ اور ابھی لوگوں کی زندگی بے سکون اس لیے گزر رہی ہے کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ اپنی خواہش کو بڑھا رہے ہیں۔ جیسے کہ بہت سی لڑکیاں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اور وہ پھر جب ڈاکٹر بنتی ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی اس میں تو بہت زیادہ انہیں خواری ہوئی ہے، بہت زیادہ برے لوگ ملے ہیں، یہاں تک کہ نوکری کے دوران بھی ایسے ڈاکٹر ملے ہیں، کلیگ ملے ہیں جو انہیں تنگ کرتے ہیں، جو پریشان کرتے ہیں، جو ہراس کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے اسی کی تو خواہش کی تھی۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو، اور اس آیت کو ہم ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر ہمیں کوئی پسند آتا ہے پر وہ دینی اعتبار سے تو بہتر ہے لیکن مالی اعتبار سے بہتر نہیں ہے، تو یہاں پہ ہمارا دل تھوڑا سا عجیب ہونے لگتا ہے کہ اس کے پاس تو زیادہ پیسہ نہیں ہے، دیندار تو ہے،
تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا جو ہے ڈر رکھتا ہے اور تمہارے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرے گا، بجائے آپ ایک انسان کے ساتھ رہیں جو مالی طور پہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کو پھر چھوڑ دے بعد میں 20-25 لاکھ روپیہ حق مہر دے کر بھی، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 20-25 لاکھ اگر اس کی جیب سے جاتا ہے تو اسے پرواہ نہیں ہوگی۔ تو پھر آگے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کچھ وقتی فائدے کے لیے آپ نے بڑا نقصان اٹھانا ہے یا پھر وقتی پریشانی کے لیے آپ نے بڑا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو بہت سے عالم دین اور علماء کرام آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیونکہ آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کا لائف سٹائل آپ دیکھیں کہ کتنے امیر ہیں، یعنی کہ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، پر یہ بات ایسی کرتے ہیں کہ بالکل اسلام سے ہٹ کے ہے، یعنی کہ ان کا اپنا لائف سٹائل امیروں والا ہے اور آپ کو وہ ایسی زندگی گزارنے کا کہہ رہے ہیں جہاں پہ صرف تنگی ہے اور پریشانی ہے۔ تو میرے خیال سے انہیں بھی چاہیے تھا کہ اپنی زندگی کو آسان کر دیں، جیسے آپ صحابہ کی بات کریں تو اور صحابہ تو چلو بعد میں آتے ہیں، ہم اپنے نبی کی بات کریں تو نبی کو یہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا تھا کہ آپ امیروں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا پھر علم والی، تو نبی نے ہمارے علم والی زندگی کو پسند کیا چننا۔ اور خود ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں تو ان کو بھی کافی زیادہ مالی مشکلات اور مالی پریشانیاں دیکھنے کو ملی تھیں۔ تو یہ باتیں کبھی کبھی آپ کو تنگ کریں گی، بالکل تنگ کریں گی، آپ کو پریشانی محسوس ہوگی، آپ نے جو سوچا ہے ویسا نہیں ہو رہا اور بدلے میں آپ میرے سے یہ سن رہے ہیں کہ نہیں آپ نے اس خواہش کے پیچھے نہیں جانا۔ بالکل آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے زیادہ تر نوجوانوں کی اور زیادہ تر لوگوں کی خواہش جو ہے وہ صرف ایک دوسرے کو پسند کرنے کی حد تک ہے، اور یہی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اسے کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو گاڑیاں، کھلونے وغیرہ کی، اور اس کے بعد تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو کپڑے چاہیے ہوں گے، یا پھر وہ چاہے گا کہ گھومنا پھرنا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد جب وہ 12-13 سال کا ہوتا ہے، 14 سال کا ہوتا ہے، بے شک وہ لڑکی ہے لڑکا، تو پھر اس کے بعد اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے وہ انسان چاہیے جو مجھے ابھی پسند آ چکا ہے، اور میرے خیال سے وہ خواہش پھر آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، اور وہ پھر نہیں ملتا، پھر دل ٹوٹتا ہے، پھر سے کوئی اور پسند آتا ہے، اور پھر اپنے دل کو ریپیئر کرنے کے لیے گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اور تو یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہتا ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے، اور شادی ہو بھی جائے تو پھر اس کے دل میں خواہش آتی ہے کہ یہ انسان ٹھیک نہیں ہے، یہ پہلے جیسا نہیں ہے، تو کافی زیادہ خواہشات کا مرکب بن کے ایک مربع سا بن جاتا ہے، اور ہر مربع کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ تو خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا بہت بڑا مقصد ہے، آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کریں گے اور دوسروں کی بہتر زندگی کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ اتنی کوشش نہ کریں کہ آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ بے سکونی ہو جائے اور آپ کو جو ہے کافی زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑیں۔ ہاں، کچھ لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے دوسروں کے لیے سوچا ہے، اور پھر انہوں نے دوسروں کے لیے سوچا، اور انہوں نے مخلصی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ اگر آپ پرسنل خواہشات کے لیے اور پرسنل انجوائمنٹ کے لیے اپنی خواہشات، اپنا کیریئر، اپنی خوبصورتی اور اپنا مال و دولت کمانا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث میں لکھی ہیں خواہش کے متعلق سے، لیکن جو موٹی موٹی مجھے یاد تھی وہ میں آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے ایک تفصیل والی ویڈیو لے کے آؤں، یا آڈیو جو بھی آپ سن رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ خواہش کے متعلق اسلام جو ہے آپ کو روکتا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس خواہش کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ خاص مقصد انسان کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے کہ آپ عبادتیں کریں، اچھے کام کریں، اور ایک دوسرے کا احساس کریں، اور جتنا آپ سے ہو سکے اتنی آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کو ایک بھائی چارے کی نظر سے دیکھیں، اور آپ کی وجہ سے دوسروں کے مال، جان اور جو بھی ان کی
جان کے علاوہ جتنے بھی انسانی حقوق میں آتے ہیں وہ آپ کی وجہ سے محفوظ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں، آمین۔